کانفرنس کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ سبھی اس بات کو جانتے ہیں اور سب کے علم میں بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے، اور بچے بچے کو یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور جو طبقہ بھی اس عقیدے سے روگردانی کرے، انحراف کرے، اس عقیدے کو نہ مانے، یہ بھی مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسے کوئی مومن ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس بنیادی عقیدے سے انحراف کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، کہا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ میں اس پر تھوڑی سی بات کر کے بعد آگے بڑھاؤں گا، اور زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا۔ میں نے اپنی گھڑی میں ایک مخصوص وقت متعین کر لیا ہے خود سے، جو مجھے پتہ ہے اور میری گھڑی کو پتہ ہے کہ کب میں نے اس وقت پہ اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ صرف آپ کی توجہ مختصر وقت کے لیے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا، اور آخری نبی بنا کر تمام نبیوں کی سربراہی اور صدارت کا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا، یعنی آپ کو خاتم الانبیاء بھی بنایا، امام الانبیاء بھی بنایا، فخر الرسل بھی بنایا، تاجدار انبیاء بھی بنایا، تاجدار کونین بھی بنایا، رحمت للعالمین بھی بنایا، شفیع المذنبین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، خاتم المعصومین بھی بنایا۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا، بات کا لفظ نہیں کہا، اس کا واضح معنی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہو اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اب اسی پر جو ایمان لائے گا وہی مومن کہلائے گا، جو اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کرنا چاہے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی یہ قانون پاس کیا اور آئین کا حصہ بن گیا کہ جو آدمی ختم نبوت کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان اور مومن اور مسلمان اور کافر اور مسلمان کی بحث آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے، اللہ کو پتہ ہے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ آپ کسی کو کافر کیوں کہتے ہیں اور آپ فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، ہم کوئی بات نہیں کرتے، لیکن قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ اسمبلی کے ممبران تھے، ان نے یہ قانون پاس کیا ہے، آئین کا حصہ بنا ہے کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے، اور جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے۔ تو کیا ضرورت تھی کسی کو کچھ کہنے کی؟ یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے یہ تو اس کو پتہ ہے، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دلائل کی دنیا میں جب یہ بات ثابت کر لی جائے کہ فلاں آدمی کا یا فلاں مکتبہ فکر کا یا فلاں قوم کا عقیدہ حضور کی ختم نبوت پر نہیں ہے، یا شاعر اسلام میں سے کسی ایک عقیدے پر نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، کتابوں میں سے کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتا، رسولوں میں سے کسی ایک رسول کو نہیں مانتا، پھر نماز کو نہیں مانتا یا روزے کو نہیں مانتا، احکامات کو نہیں مانتا، اس شخص کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہم اسے کافر نہیں بناتے، ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، ہم اس پر فتویٰ لگا کر اسے اسلام سے دور نہیں کر رہے، اسے اسلام سے دور اس کا عقیدہ کر رہا ہے، اسے اسلام سے دور اس کا نظریہ کر رہا ہے، اسے اسلام سے دور اس کا مذہب کر رہا ہے، اسے اسلام سے دور اس کی سوچ اور فکر کر رہی ہے۔ جو ان شاعر اسلام یا عقائد کو چھوڑ کر دوسری طرف جائے اور اپنے آپ کو مومن کہلائے تو دلائل کی دنیا میں اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اس کا پیچھا بھی کرنا چاہیے، اس کا تحقق بھی کرنا چاہیے، اس کا پیچھا کر کے اسے کٹہرے میں کھڑا بھی کرنا چاہیے، موقع ملے اسے عدالت میں کھڑا کر دے، موقع ملے اسے قومی اسمبلی پہ کھڑا کر دے۔ یہ بات واضح ہونے چاہیے، غلط عقیدے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے دور کرنا چاہیے۔ پاکستان کی
قومی اسمبلی نے یہ کارنامہ علماء کی قیادت میں انجام دیا تھا کہ ختم نبوت کے منکر کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی کوئی فرد ختم نبوت کا انکار کرے گا، آئین ہمیں بتاتا ہے، یہ عقیدہ ہم بتاتے رہیں گے، اس کا ایمان اور اسلام سے تعلق ہے۔ جب کسی کا ایمان اور اسلام سے تعلق نہیں ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو اپنایا کہ ختم نبوت کا انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے ظاہراً ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، ظاہراً تو کچھ ساتھ چلے، کچھ وقت کے لیے ساتھ رہے، لیکن عقیدے کے طور پہ کبھی انہوں نے خاتم المعصومین کا انکار کر کے، کبھی حضور کے بعد اور کئی لوگوں کو معصوم مان کر کئی اور عقائد کے ذریعے حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے، جب بھی کوئی باطل اپنے باطل عقائد کے ذریعے اسلام پر وار کرتا ہے، اس ملک کے یا مسلمانوں میں درد رکھنے والے لوگ سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اگر ختم نبوت کا کوئی انکار کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور جو ختم نبوت کے پیغام کا اعلان کرے یا ختم نبوت کی محنت کا انکار کرے یا ختم نبوت کی جدوجہد کا انکار کرے یا خاتم الانبیاء کے 23 سالہ زندگی کا انکار کرے، 23 سالہ دور کا انکار کرے، 23 سالہ محنت کا انکار کرے، حضور کے انقلاب کا انکار کرے، حضور کی دعوت کا انکار کرے، حضور کے بیان کا انکار کرے، حضور کی بیان کی تاثیر کا انکار کرے، ہم آئین کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات بھی کہہ سکتے یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کے لیے بھی وہی بات ہے، اس کے لیے بھی وہی فتویٰ ہے جو ختم نبوت کے منکر کے لیے فتویٰ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ باریکیوں میں جائیں گے تو مسئلہ اور کھلتا چلا جائے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اگلی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری رسول ہیں، حضور آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ حضور کو امت ملی ہے، حضور کی امت کتنی ہے؟ کہ حضور کی امت بڑی امت ہے۔ حضور کی امت کب تک ہے؟ کہ حضور کی امت قیامت تک ہے۔ حضور کے دین نے کب تک رہنا ہے؟ کہ حضور کے دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ حضور کے دین نے کہاں تک رہنا ہے؟ کہ شرق و غرب، شمال اور جنوب ہر جگہ تک پھیلنا ہے۔ حضور کی بات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کا سکہ ہمیشہ بجنا ہے۔ تو آپ کی نبوت کی زندگی کیا ہے؟ کسی کی 900 سال ہے، کسی کی 950 سال ہے، کسی کی 700 سال ہے، کسی کی 600 سال ہے، کسی کی 350 سال ہے۔ آپ کی نبوت میں قیامت تک رہنا ہے۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ کی نبوت میں کب تک رہنا ہے؟ آپ نے دنیا میں کب تک رہنا ہے اور اپنی بات کو کب تک کرنا ہے؟ اگر ہم آ کر اس میدان میں جاتے یا اس علم کی دنیا میں جاتے، ہم اس سمندر میں غوطہ لگاتے، تو ہمیں پتا چلتا ہے آپ آخری نبی ہیں، مگر نبوت کے لحاظ سے آپ کی نبوت کا دورانیہ جو آپ زندہ رہے وہ سب سے کم ہے اور سب سے مختصر ہے، یعنی وہ صرف 23 سال ہے۔ 23 سالہ دور نبوت آپ نے پایا، 23 سالوں میں آپ نے اعلان نبوت بھی کیا، 23 سالوں میں آپ نے ہجرت بھی کی، 23 سالوں میں آپ نے جنگیں بھی لڑی، 23 سالوں میں آپ نے معاہدے بھی کیے، 23 سالوں میں آپ نے علم بھی سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے عمل بھی سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے مارکے بھی کیے، 23 سالوں میں آپ نے معیشت سکھائی، 23 سالوں میں آپ نے معاشرت سکھائی، 23 سالوں میں آپ نے اخلاق سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے اخلاص سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے زندگی کے نشیب و فراز بتائے، 23 سالوں میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا، 23 سالوں میں نماز بھی مکمل ہوئی، 23 سالوں میں روزے کا حکم بھی پورا ہوا، 23 سالوں میں عبادت کی بات بھی بتائی گئی،
23 سالوں میں ریاضت کی بات بھی بتائی گئی، 23 سالوں میں شادی بیاہ کا طریقہ بھی بتایا گیا، غمی اور خوشی کا اظہار بھی بتایا گیا، میدانوں میں جا کر سب بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا، کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی بات بھی بتائی گئی۔ 23 سالوں میں ہجرت بھی ہوئی، 23 سالوں میں معراج بھی ہوئی، 23 سالوں میں سفر بھی ہوا، 23 سالوں میں شادیاں بھی ہوئی، 23 سالوں میں نکاح بھی ہوئے، 23 سالوں میں جنازے بھی ہوئے، 23 سالوں میں حکومت بھی کی، 23 سالوں میں ریاست بھی بنائی، 23 سالوں میں افراد بھی بنائے، اور 23 سالوں میں قرآن بھی نازل ہوا، 23 سالوں میں اللہ کی کتاب بھی پوری ہوئی، 23 سالوں میں اپنے پورے کی پوری ذمہ داری کو پورا بھی کر دیا۔ جب نبوت کے 23 سال ہو گئے، حضور کے 23 سال پورے ہو گئے، رب العالمین نے اپنے محبوب کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک چھوٹا سا سوال بھی ذہنوں میں بٹھائیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ آئے اس لیے کہ پوری دنیا پر دین کو غالب کریں گے۔ 23 سالوں کے بعد جب آپ دنیا سے جا رہے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لے رہا ہے، جو مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، قرب و جوار میں ہے۔ دنیا ساری باقی ہے، زمانہ سارا باقی ہے، زمین ساری باقی ہے، سمندروں دریاؤں ہواؤں فضاؤں راستوں حکومتوں اقتداروں میں بہت ساری دنیا موجود ہے۔ ابھی پوری دنیا پہ دین غالب نہیں ہوا، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ کے دین کا کیا بنے گا؟ بتائی ہوئی شریعت کیا بنے گا؟ سکھائی ہوئی شریعت کیا بنے گا؟ لائے ہوئے کلمے کا کیا بنے گا؟ پڑھی ہوئی نماز کا کیا بنے گا؟ کی ہوئی عبادت کا کیا بنے گا؟ سکھلائے ہوئے نظام کا کیا بنے گا؟ بتائے ہوئے نفاذ کا کیا بنے گا؟ بنائی ہوئی مسجد کا کیا بنے گا؟ پاک کیے ہوئے گھر کا کیا بنے گا؟ بتوں کو گرائی ہوئی اس جگہ پہ بیت اللہ کا کیا بنے گا؟ اس صحیح معاشرے کو صحیح سمت پر لے کر آئے، اس کا کیا بنے گا؟ توجہ کرنا، آپ خاتم الانبیاء ہیں تو آپ کی عمر آخر الامم ہے، آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی امت آخری امت ہے، نبی کسی اور نے نہیں آنا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کے گرد لوگ ایسے بھیجے تھے، جاؤ جمع ہو جاؤ۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا۔ میں ان میں دنیا تصور میں جاتا ہوں، میں جا کر پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے صحابہ کو کی چنا؟ کہ اسی لیے چنا کہ آپ کے بعد آپ کے دین کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، آپ کے شریعت کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، کردار کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، اخلاق کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، پیار کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، دین کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے، بول کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے۔ آپ نے ان کو پڑھایا ہے، امت کو انہوں نے پڑھانا ہے، آپ نے ان کو سکھایا ہے، دنیا کو انہوں نے سکھانا ہے، آپ نے تصویر انہیں بنایا ہے، دنیا کے لیے تصویر انہوں نے بننا ہے۔ یہ نقشہ بن گئے ہیں، یہ معمار بن گئے ہیں، یہ معیار بن گئے ہیں، یہ بنیاد بن گئے ہیں، یہ آغاز بن گئے ہیں، یہ آخری نبی کی امت کے پہلے افراد بن گئے ہیں، پہلے افراد بن کے یہ دین بن گئے ہیں، یہ شریعت بن گئے ہیں، یہ اسلام بن گئے ہیں، یہ تصور بن گئے ہیں، یہ نقش بن گئے ہیں۔ مجھے پھر کہنے دو ناگن چرنگی کے لوگوں، کراچی کے لوگوں، میری بات سنو، مجھے پھر یہ کہنے دو یہ تصویر رسول بن گئے، یہ تصور رسول بن گئے، شریعت رسول بن گئے، معیار رسول بن گئے، کردار رسول بن گئے، گفتار رسول بن گئے، افکار رسول بن گئے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں یہ خاتم الانبیاء کی دین کی مہک بن گئے، دین کی خوشبو بن گئے، دین کی جستجو بن گئے، دین کی آرزو بن گئے، یہی معیار بن کر آگے بڑھے، یہی تصویر بن کر آگے بڑھے۔ اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اور اگر مجھے یہ جملہ بھی کہنے دو تو
آپ کے کانوں اور سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آپ کے دل کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن بھی ان کے حوالے کر دیا، رسول بھی ان کے حوالے کر دیا، مکہ بھی ان کے حوالے کر دیا، مدینہ بھی ان کے حوالے کر دیا، اطرت بھی ان کے حوالے کر دی، سنت بھی ان کے حوالے کر دی، بیانیہ بھی ان کے حوالے کر دیا، سورت بھی ان کے حوالے کر دی، سیرت بھی ان کے حوالے کر دی، نبوت کا اعلان بھی ان کے حوالے کر دیا، نبوت کا پیغام بھی ان کے حوالے کر دیا، نبوت کی پہچان بھی ان کے حوالے کر دی، نبی کی پوری زندگی ان کے سپرد کر دی، ان کے سپرد کرتے سب کچھ ان کے حوالے کیا۔ میں یوں نہیں کہتا، کسی دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین سارا کا سارا صحابہ کے لیے کیا تھا، اس لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور جا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل ہو گیا، دین کامل کر دیا گیا، دین پسند کر لیا گیا، دین رضا کر لیا گیا۔ کس کا دین تھا؟ لکم کہہ کر بتایا، صحابہ کا دین تھا۔ لکم کہہ کر کہا، تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ لکم کہہ کر بتایا، تمہیں دیا تھا۔ لکم کہہ کر کہا، تمہارے حوالے کیا ہے، دین تمہارے حوالے ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ نے پوچھا تھا، بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا، صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، حضور خاموش ہو جاتے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، دین ان تک پہنچا دیا۔ مگر یوں نہیں کہا، رسول خدا نے اگلا کوئی لکھنے والے آئے تھے، اٹھی ہوئی تلواریں بتاتی ہے، کوئی تلوار لینے آئے تھے، دنیا میں دین کا غلبہ بتاتا ہے، کوئی غلبہ سکھانے آیا تھا، اخلاق بتاتا ہے، کوئی اخلاق دینے آئے تھے، کردار بتاتا ہے، کوئی کردار بتانے آئے تھے، افعال بتاتے ہیں، کوئی افعال دینے آئے تھے، نیکی بتاتی ہے، کوئی نیکی دینے آیا تھا، شرافت بتاتی ہے، کوئی شرافت بتانے آیا تھا، صدق و وفا بتاتے ہیں، کوئی صدق و وفا دینے آیا تھا، نور بتاتا ہے، کوئی نور لے کر آیا تھا، حقانیت بتاتی ہے، کوئی حقانیت لے کر آیا تھا، شرف بتاتا ہے، کوئی شرف لے کر آیا تھا، وقار بتاتا ہے، کوئی وقار لے کر آیا تھا، عبادت بتاتی ہے، کوئی عبادت لایا تھا، سنت بتاتی ہے، کوئی سنت بتایا تھا۔ آج رہتی دنیا میں دین کا باقی رہنا، قرآن کا باقی رہنا، اسلام کا باقی رہنا، نماز کا باقی رہنا، سچائی کا باقی رہنا، صداقت کا باقی رہنا، دیانت کا باقی رہنا، وفا کا باقی رہنا، عظمت کا باقی رہنا، رفتوں کا باقی رہنا، عبادتوں کا باقی رہنا، مومنوں کا باقی رہنا، مسلمانوں کا باقی رہنا، متقیوں کا باقی رہنا، اقتدار کا باقی رہنا، اختیار کا باقی رہنا، دین کا باقی رہنا، سیرت کا باقی رہنا، مکی زندگی کا باقی رہنا، مدنی زندگی کا باقی رہنا، لباس پہننے کا طریقہ معلوم ہونا، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا، قدم اٹھانے کا طریقہ معلوم ہونا، چہرے کا حسن معلوم ہونا، زلف کا معلوم ہونا، لبوں کا معلوم ہونا، داڑھی کا معلوم ہونا، پگڑی کا معلوم ہونا، مکی زندگی کا معلوم ہونا، مدنی زندگی کا معلوم ہونا، دین کی ہر قول ہر فعل کا معلوم ہونا، دین کی ہر حکم ہر عمل کا معلوم ہونا۔ کوئی تو تھے جو بتانے آئے تھے، کوئی تو تھے جو سمجھانے آئے تھے، کوئی تو تھے جو خاتم الانبیاء کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ پڑھا تھا۔ سوال اٹھتا ہے مولانا صاحب یہ کون تھے؟ میں نے کہا جواب دینے لگا ہوں، مگر یوں نہیں دوں گا۔ آپ کی لائٹیں بھی جلتی رہے، موبائل بھی چلتے رہے، پیچھے تک ہاتھ بھی کھڑے رہے، مکہ بھی بنے، آواز بھی آئے، یہی تو تھے جنہیں دنیا کہتی ہے صحابہ 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 صحابہ۔ کون بابا کون؟ ختم نبوت کی بات کرنے والوں، قرآن کی بات کرنے والوں، مدرسے مکتب کی بات کرنے والوں، خانقاہ کی بات کرنے والوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے تم کوئی چیز ثابت کر ہی نہیں سکتے صحابہ کے بغیر۔ کس کے بغیر؟ کس کے بغیر؟ ہمیں سب چیزیں پہنچانے والے کون ہیں؟ اسی لیے مولانا رب نواز حنفی صاحب کہہ رہے تھے
وہ یہ بات کرتے نہیں ہیں. ختم نبوت کی بات کریں گے تو ہمیں اگلی بات بھی کرنی پڑے گی. حنفی صاحب وہ کون سی بات کریں گے؟ وہ جو بات بھی کریں گے انہیں اگلی بات کرنی پڑے گی. صحابہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا. میرے صحابہ دین کے ساتھ ایسے جڑ گئے ہیں، انہیں جو جدا کرے گا اسے کلمہ نہیں ملے گا، قرآن نہیں ملے گا، عبادت نہیں ملے گی، سنت نہیں ملے گی. جنہوں نے صحابہ کو جدا کرنے کی کوشش کی وہ الٹے بھی لٹک جائیں، ان کا کلمہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ان کا کلمہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ان کا کلمہ صحیح ہو. آج وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے. میں انہیں چیلنج دینے لگا ہوں، تمہارے پاس جو اصلی قرآن ہے ہمیں نہیں دکھاتے، اپنوں کو تو دکھا دو. لیکن خدا کی قسم ہے الٹے لٹک جائیں. یہ اب کراچی کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہم شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کا چہلم منائیں گے. کیا منائیں گے؟ کیا منائیں گے؟ 2 تصویریں درمیان میں دی ہیں، 2 تصویریں دائیں بائیں دی ہیں، اور دونوں کو ملا کر کہا ہے دونوں شہید ہیں. میں نے کہا دونوں کے عقائد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ بتاؤ شہید ہے کون؟ ایک نے امامت کو مانا، دوسروں نے نہیں مانا. امامت کو مانے بغیر کوئی مومن ہے؟ تو پھر ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر ہی آ جاؤ. لیکن میں سمجھتا ہوں، اور اب تو ساری دنیا ہی سمجھ رہی ہے، انہیں سہاروں کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ چہلم پہ گزارا کرتے ہیں. کبھی حسین کا چہلم منایا اور اب یہ چہلم شروع کر دیا. ان کا چہلم زندگی بھر مناتے رہیں گے. مرواتے بھی یہی ہیں، چہلم مناتے بھی یہی ہیں. میں پوچھتا ہوں اسماعیل ہانیہ ایران میں کیسے شہید ہوا؟ رپورٹ تو پیش کرو نا، رپورٹ پیش کرو کیسے ہوا. منظر عام پر لاؤ اس رپورٹ کو. واقعہ کیسے ہوا؟ ایرانی کوئی نہیں مرا. جیسے کوفہ میں کوفی کوئی نہیں مرا، حسین والے سارے شہید ہو گئے، صرف اسماعیل ہانیہ گیا. تمہارا کوئی کیوں نہیں مرا؟ تم کہاں تھے؟ کہتے ہیں دیکھیں نا بعد میں ہم مریں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، بعد والوں کو بھی تم نے مخبری کر کے مروایا. دنیا میں دہشت گردی کی سب سے بڑی علامت ایران ہے. اسرائیل کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے مسلم ممالک میں خلفشار پیدا کرنے والا ایران ہے. کسی نے مجھے کہا مولانا صاحب وہ کیسے ہیں اور یہ اپنے لوگوں کو کیسے مرواتے ہیں؟ بھلا کوئی اپنوں کو مرواتا ہے؟ میں نے کہا کل کی رپورٹ دیکھ لو، پرسوں کی رپورٹ دیکھ لو. انچولی میں بندہ مارا گیا، مارنے کے بعد ان لوگوں نے بندے پکڑ لیے. شکر ہے بندے پکڑے، ورنہ یہ کھاتا بھی صدیق اکبر کا کھل جاتا. اس لیے کہ بھاگنے والے نے رخ اس طرف کیا تھا تاکہ پتا چلے وہاں سے آیا تھا اور وہاں جا رہا تھا. پکڑا گیا، پکڑے گئے، پتا چلا منصوبہ کہاں بنا. میں نہیں کہہ رہا، میں تو ملا ہی نہیں ان سے. منصوبہ کہاں بنا؟ کہتے ہیں یہ مخبر تھا. میں نے کہا کس کا مخبر تھا؟ کہا اداروں کا. ادارے والوں سنو، اس شخص کو نے اس لیے مارا کہ تمہارا تھا. جو تمہارے ساتھ رہنے والوں کو مارتے ہیں وہ تمہارے لیے کتنا بغض رکھتے ہوں گے. وہ تمہارے لیے کتنا. مارا گیا، بندے پکڑے گئے. آرڈر کہاں سے آیا؟ کہا ایران سے. کہاں سے آیا؟ آرڈر کہاں سے آیا تھا؟ آرڈر کہاں سے آیا تھا؟ میں اپنے اداروں سے احترام کے لہجے میں، محبت کے لہجے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں، محبت کے لہجے میں
کہ وہ ساری رپورٹیں آپ پیش کیوں نہیں کرتے، ان رپورٹوں کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ ایران ہمارے ملک میں کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر عادل خان شہید کے قتل میں ملوث شخص کا کیا ایران سے تعلق نہیں ہے؟ کیا مولانا شامزئی کے قاتلوں کا تعلق ایران سے نہیں ہے؟ کیا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں کا تعلق ایران سے نہیں ہے؟ کیا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب پر حملہ کرنے والوں کے تانے بانے ایران سے نہیں ملتے؟ کیا ہماری جماعت میں کراچی پر حملہ آور ہونے والے ایران کے قاتل اور غنڈے نہیں تھے؟ کیا یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے یہ واقعہ نہیں تھا کہ اپنے دشمن کو بھی ہٹا دیا اور الزام بھی کسی اور پر کر دیا؟ یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ یہ سب کچھ پکڑا گیا، ورنہ یہ بھی ایک نئی کہانی کھل جاتی۔ میں دوبارہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام واقعات جو ایجنسیوں کے علم میں ہیں انہیں پبلک کیا جائے۔ ایران کہاں پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، اس کے دہشت گرد کہاں رہے؟ یہ بات آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ اور میں آخر میں آپ سے کہوں گا، آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، گلی گلی حلقے بناؤ گے؟ جمادی الثانی کا مہینہ آنے کو ہے، 22 جمادی الثانی کو کراچی میں ایک بار پھر ایک تاریخ ساز اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اس کی تیاری ابھی سے کریں گے نہیں کریں گے؟ سب کریں گے۔ گزشتہ سال اسی جلسے میں علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمت اللہ علیہ شریک تھے۔ میں بھی حنفی صاحب سے کہہ رہا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق پر بہت خوبصورت گفتگو کی تھی، اور وہ اسی تاریخ کو یعنی 22 جمادی الثانی کو ان کے نام پر قربان ہو گئے۔ اس سال ہم عثمانی شہید کی اس شہادت کے واقعے کو سامنے رکھ کر دشمن کو پیغام دیں گے۔ اس دن پاکستان کے چپے چپے سے شہید کا خون نکلے گا، آواز دے گا، ہر گلی کوچوں سے جلوس نکلیں گے، اور کراچی کی تاریخ اپنے سابقہ تمام ریکارڈوں کو خود توڑے گی، ایک نیا ریکارڈ بنے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، آپ جانتے ہیں وہ امریکہ کی قید میں، کل 16 جون کو، کون سی جگہ؟ 16 جون کو، کل 16 نومبر کو ریگل چوک پہ عافیہ مومنٹ کے لوگ بیٹھیں گے اور وہ دستخط لیں گے۔ 1 کروڑ لوگوں نے دستخط کر کے اپنی بہن عافیہ کے لیے آواز کو اٹھانا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے؟ اپنے دوست احباب کو ساتھ لے کر جائیے، اپنا سائن وہاں کیجئے۔ ہم اپنی بہن عافیہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ عافیہ کو رہا کروا کے دم لیں گے۔ سب یہ محنت کریں گے۔ میں پاکستان کے تمام طبقات تک بھی یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، عافیہ صدیقی کے لیے جو بھی آواز اٹھے ہم اس کی آواز بنے گے انشاءاللہ۔ ملک بھر میں جہاں یہ دستخط مہم چلے گی، شیخ الاسلام صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور آپ سے اور ہم سب سے انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ میں بھی آپ تمام سے یہ درخواست کر رہا ہوں، جو لوگ میری بات براہ راست سننے ان کے لیے بھی ہے، اور جو بذریعہ میڈیا کے سننے ان کے لیے بھی ہے، ہجوم بنا دیں، پتہ چلے پاکستان کا بچہ بچہ عافیہ سے محبت رکھتا ہے۔ میں ایک بار پھر یہاں کے مقامی تمام ذمہ داران اور محنت کرنے والے لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ہمارے اس اجتماع میں آخر میں اجتماع کا حصہ بنے ہیں ہماری جماعت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا عبدالغنی صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا یہاں تشریف لائیں اور اس مبارک محفل کا اختتام اپنی دعا سے فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دامت برکاتہ العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین اس اجتماع کو قبول فرما۔ یا اللہ پورے ملک کے اندر اصحاب رسول کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، ختم نبوت کے عنوان پر جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما لے، سب میں شامل ہونے والوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ مشن لے کر ہمارے احباب اٹھے ہیں، یا اللہ اس مشن کا منزل مقصود انشاءاللہ اصحاب رسول کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قانون کا بنوانا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا قانون بنوا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب احباب کی حاضری کو قبول فرمائے، اجتماع کو قبول فرمائے، اجتماع میں شامل ہونے والے تمام احباب کو قبول فرمائے، اکابرین علماء کرام کے بیانات کو اللہ قبول فرمائے، اللہ سب احباب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔